بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہے، جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ایک مخصوص نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیشگوئیوں کا حصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ آرتھوڈوکس یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ انہی پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے UK میں واقع ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ نے اپنے YouTube چینل پر ایک حالیہ رپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ 2000 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرخ گائے کی اس نئے پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معائنے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اپنے اعلان میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی۔ دوستو، ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ اور اس جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں گی، جبکہ پچھلے 2 ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا ہیکل تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال میں ہی آنے والی اس بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل بنایا جائے۔ انسٹی ٹیوٹ کے YouTube چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کی سرزمین میں ایک بالکل سرخ گائے پیدا ہوئی ہے، ہو بہو ویسی جس کا انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد سے بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی رہنما انسٹی ٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان 2 باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں اس مذہبی اسکالرز کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا ہے وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جیسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی۔ UK میں قائم کردہ یہ ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ بنائے اسی لیے گئے تھا کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیشگوئی ایسی تھی کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی، پھر یہودیوں کا تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیحا کے آ جانے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت 3 سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ لوگ ایک بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے کی ایک مخصوص نسل کی اسرائیلی گھریلو گایوں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے گائے کی ایک نئی بالکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی ہے، جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو بالکل ہی بے داغ ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اسی پیشگوئی کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 199 میں بھی ایک ایسی ہی خبر جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیحا کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے،
لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذہبی رہنماؤں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق اس گائے کو جانچا کہ یہ گائے وہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے، وہ کوئی کام بھی نہ کرتی ہو، اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بالکل سرخ ہونا چاہیے، لیکن ایک تو یہ گائے بے عیب نہیں تھا، دوسرا یہ بچھڑا تھا، مادہ گائے نہیں تھی، چنانچہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر 2002 میں آئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے، جس کی بنا پر کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے، اور اس خبر کو ایک روحانی حیثیت دی جا رہی ہے، لیکن اب بھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیاں اور اس سے متعلق بائبل میں کی گئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ سے اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں، لہٰذا سرخ گائے کا ضائع ہونا اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مذاہب اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے دینی علماء اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے، ان کے علم میں یہ خبر اور اس سے جڑی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کا جائزہ لیا جائے تو لاجیکلی یہ بات خاصی مسخر کا خیز لگتی ہے کہ قدرت کی بنائی گئی نشانیوں کو اس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح سے یہ لوگ باقاعدہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ ایک سرخ گائے پیدا کر کے ایک پیش گوئی خود ہی پوری کر لیں گے اور پھر ہیکل کی تعمیر کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا نظام صرف مالک کے کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کن کہہ دے تو دنیا جہاں ایک پل میں بدل جائے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ قیامت کے حوالے سے ہم بھی بہت ساری نشانیوں اور پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہے کہ کیا چیز کب ہوگی، کون سی نشانی کیسے اور کس انداز میں پوری ہوگی اور دنیا کے کس حصے میں ہوگی، یہ علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود پورا کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے کی بجائے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔